اولیاء کرام کی جو سیرت ہے، وہ کردار ہے، وہی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بناتی ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے تعلق باللہ کا ذکر کیا، اور اس تعلق باللہ میں سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ یہ بتایا کہ میرا ولی بنتا کیسے ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میرا ولی فرائض کی پابندی کرتا ہے، جیسے نوافل کا ذکر کر رہے تھے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ واذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ۔ فرمایا کہ سب سے پہلے فرائض، سیرت بھی آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تعلق باللہ کو بھی آگے بڑھایا کہ تعلق باللہ کا سب سے پہلا ذریعہ یہ۔ اب مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ پیر یہ کہے کہ جناب نمازہ پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو، بولے جی پیر جانے تو خدا جانے، پیر صاحب پڑھ رہے ہیں ساڑھی طرفوں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو نا آپ۔ بالکل اس پہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بہت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم کو بتائیں یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، اللہ کے ولی نہیں، یہ حزب الشیطان ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں، اور یہ من دون اللہ ہے، یہ من دون اللہ، آپ نے پہلے والے جواب، ہاں یہ من دون اللہ، اللہ کے مقابل اللہ سے دور کرنے والا۔ جو بندہ نماز سے لوگوں کو دور کرے یا نماز کو کمتر بنانے کی کوشش کرے، اور اس کو آپ کوئی بھی چادر اڑائے کہ اس کی یاد ہی عبادت ہے، اس کی یاد ہی نماز ہے، بس آپ آ گئے یہاں پر یہی نماز ہے جی، مرشدہ دیدار ہی نماز ہے، نمازہ بڑیاں پڑیاں فلان، یار بات کرنے کی ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کی جو عبادت ہے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ، اور سب سے پہلے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آپ اس سے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں۔ تو سیرت یہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، سبحان اللہ، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، کوئی بھی حال ہو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ مسجد میں لے کے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ذوف کا زمانہ، تو جب نہیں آ سکتے تھے تو کھڑکی سے پردہ ہٹا کے ہلکا سا صفوں کو دیکھتے تھے اپنے غلاموں کو کہ میرے غلاموں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، اور دیکھ کر اس کو خوش ہوتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے قرآن کے اوراق چہرہ ہوئے۔ کیا بات! تو یار حضور کا اتنی تربیت، اتنا عمل، اتنی چیزیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن رئیس بھائی ایک جملہ میں کہوں گا، جہاں ہم اتنی مذمت کر رہے ہیں، اتنا کچھ بول رہے ہیں اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے، بالکل اس لیے کہ ہم وارث صوفیاء کرام، ہم اللہ والوں کی چوکٹوں پر جانے والے ہیں۔ ہمارے ہاں کوٹی آزاد کشمیر کے اندر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی 80 سے 90 سال عمر تھی، اور وہ چلنا ان کو دشوار تھا، 2 بندے ان کو پکڑ کے لاتے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ شنیدہ نہیں ہے، یہ دیدہ ہے، خود میں نے دیکھا۔ ان کو لے کے آتے اور وہ صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، زندگی کی آخری یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا۔ تو اللہ کے سچے دوست ایسے ہیں موجود زمین کے اندر، اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے سیرت کے اندر یہی ہے کہ انسان جو فرائض ہے ان کی پابندی کرے، نوافل کی پابندی کرے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی زندگی کے شب و روز، اس کی کمائی، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی ساری چیزیں دیکھیں۔ حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بادشاہ لے کر آئے تو آپ نے نچوڑا، آپ نے فرمایا یہ ظالموں کا پیسہ تم لے کر آئے۔ تو حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ کون سا حلال کون سا حرام۔ تو سیرت یہ کہتی ہے کہ اگر تم واقعتاً اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی، کیا بات ہے، دنیا سے تم نے چلے جانا ہے، اس بات کا تم خیال کرو کہ تم کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اتنا پیارا نمونہ اور آئیڈیل ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کا ولی وہی ہے، اللہ کا دوست وہی ہے جس کی زندگی کے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے اور صاحب تقویٰ ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ ہواؤں کے اندر اڑ کے دکھائے، سمندروں میں چل کے دکھائے، وہ کچھ بھی کرتا رہے ہے جی، ناک کے اندر سے اور آنکھوں کے اندر سے کچھ بھی، فرمایا کچھ نہیں، یہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔